آپ کو پتا ہے بچے کون سی زبان بولتے ہیں؟ آئیے آج جانتے ہیں۔ بچے فرشتوں کی زبان بولتے ہیں۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے والدین جب چھوٹا بچہ ہنستا ہے تو یہی فرماتے ہیں کہ بچہ فرشتے کی بات سے ہنس رہا ہے، فرشتہ اس کو ہنسا رہا ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچہ اپنی ہی زبان میں کچھ بولے جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ فرشتوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ بچوں کی فطرت جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو بالکل فرشتوں کی طرح ہوتی ہے۔ شکراً۔ کافر کہتے تھے تمہارا رب ان گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا؟ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مقناطیس لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور جمع کر لیتا ہے۔ یہ تو مخلوق ہے۔ اگر مخلوق ایسا کر سکتی ہے تو میرا رب، وہ تو خالق ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور تنہا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام طاقتیں اور قوتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہیں۔ ان طاقتوں اور قوتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی یکتا اور تنہا ہے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ پتھر کون سے ہیں اور کیوں ہیں جہنم میں؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ پتھر دراصل وہ بت ہیں جن کی پوجا لوگ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ ان پتھروں کو بھی ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں پھینکا۔ اگر ان پتھروں کو جہنم میں نہ پھینکتے تو لوگ یہ سوچتے کہ جن بتوں کی، جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے تھے وہ برحق ہیں، وہ جنت میں ہیں، اور ہم سے ہی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے عبادت میں کہ ہم جہنم میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ان کو بھی جہنم میں پھینکا ان لوگوں کے ساتھ، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ شکراً۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زہریلے سانپ، بچھو اور موذی کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے۔ بتانا ہمیں یہ مقصود تھا کہ اگر اس دنیا میں ان کیڑے مکوڑوں کو پیدا فرما سکتا ہوں تو اس دنیا کے بعد آخرت کی بھی ایک زندگی ہے، جنت اور جہنم۔ جو جہنم میں جائے گا اس سے بھی بڑے زہریلے سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں 2 سجدے کس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلا سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ مٹی ہی سے تو ہم بنے ہیں۔ جب پھر ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا دنیا میں رہنے کا وقت ہے، وقفہ ہے، ٹائم ہے۔ پھر ہم دوبارہ سجدہ کرتے ہیں اور یہ سجدہ ہمیں یہ بتاتا ہے، یاد دہانی کرواتا ہے کہ تم نے دوبارہ مٹی میں ہی تو مل جانا ہے۔ شکراً۔